بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا وظیفہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ام ہانی کو یہ وظیفہ بتایا تھا، اور جس انسان نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے اللہ نے اس انسان کے نصیب اور مقدر کو بدل دیا ہے۔ تو میرے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی بڑی بہن تھی، ام ہانی ان کا نام تھا، اکثر میرے نبی ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ تو عمر میں زیادہ تھی، تو ایک دن کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایک وظیفہ تو بتا دیں تاکہ ہماری یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ وظیفہ جو بتایا تھا وہ آج آپ کے سامنے شیئر کیا جائے گا۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں التماس کروں گا، جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ فوری طور پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، یہ عمل میں ہر انسان کو اجازت دے رہا ہوں، خواہ میری کوئی بہن ہے، کوئی بھائی ہے، بزرگ ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کی اس عمل کی میں اجازت دیتا ہوں۔ اجازت کے پیچھے ایک راز ہے، تو وہ راز انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں آپ ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک دنیا کے اندر، میری بات سن لے پھر بعد میں وظیفہ بتاؤں گا، پوری دنیا کے اندر ایک انسان تھا جو ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار تھا، انگزائٹی تھی، اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جا کر وہ نشہ آور دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ چکا تھا۔ نیند والی دوائیاں لیتا، بس وہ جتنا اثر ہوتا وہ آرام کر لیتا، اس کے بعد اس کی پھر وہی حالت ہو جاتی۔ وہ بڑا ڈپریشن میں چلا گیا۔ اس کو کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اب آپ نے تو پاکستان کے سب ڈاکٹروں کو چھان لیا ہے لیکن آپ ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا بھی بڑا کچھ ہے۔ تو ایک ڈاکٹر ہے انگلینڈ کے اندر، آپ اس کے پاس چلے جائیں، جو انسان اس کے پاس گیا ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو آپ دوائی لیں اس سے، تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے گھر آ کر مشورہ کیا، سب لوگوں نے فیصلہ یہ کیا کہ زندگی ضروری ہے، پیسہ ضروری نہیں، تو آپ جائیں، جا کر اپنا علاج کرائیں اس ڈاکٹر سے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس نے پھر اپنا وزٹ ویزا اپلائی کیا، اور اس کے علاوہ سب تیاریاں کر کے، وہ میں مختصر کرتا ہوں، وہ یو کے چلا گیا۔ اس ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی۔ اس ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد جب اس کو ٹائم مل گیا تو وہ اس کے پاس چلا گیا۔ اس کا ایک دوست وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ تو جب ڈاکٹر کے پاس بیٹھے تو اس نے بتایا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ دوائی کھائی ہے، یہ کھائی ہے، فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا ہے، فلاں جگہ سے، اب تو میں تنگ آ چکا ہوں دوائیاں کھا کھا کر،
اس کا کوئی حل آپ کا پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس ان چیزوں کا علاج ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحبان وہ ساری بات اس کی سنتے رہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا اور اس کی جو قیمت ہے وہ 1500 پاؤنڈ ہے۔ 1500 پاؤنڈ۔ وہ سوچی پہ گیا، دیکھنے لگ گیا کہ اب کیا کروں۔ تو ذہن نے اس کے فیصلہ کیا اور دوست کے ساتھ اس نے مشورہ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یار اس کی بات میں ایک نسخے میں مجھے شفا مل جائے، کیوں نہ ہو کہ میں 1500 پاؤنڈ کو پیڈ کر دوں۔ اس نے وہ 1500 پاؤنڈ اس کو دے دیا۔ اس نے پھر ایک بات اس کو بتائی، یہ میرے بھائی اور دوستوں بڑی اہم بات ہے۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ جو کام آپ کرتے ہو آپ کا ذہن اس میں ہونا چاہیے۔ اگر کھانا کھانا ہے تو کھانے میں ذہن ہونا چاہیے، اگر آپ لکھائی کر رہے ہیں تو لکھائی میں ذہن ہونا چاہیے، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو مکمل ذہن دماغ جو ہے وہ نماز کی جانب ہونا چاہیے، اگر آپ کسی کے پاس جانا چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو ملوں گا، آپ کا ذہن صرف فوکس اس کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو 10% آپ کا ذہن ادھر ہوتا ہے اور 90% آپ کا فلاں 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 جگہ پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ خود ریکور کر لیں۔ یہ ریکور صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں، یہ بھی ہے اس کا، تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے صرف اس کو ایک ٹپس دی۔ اس ٹپس کی قیمت تھی 1500 پاؤنڈ۔ اس وقت 3.5 لاکھ پاؤنڈ بنتا تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سب سے بنیادی چیز ہے ہر انسان اپنے ذہن کو ٹھیک کر لے۔ اللہ کی رحمت خدا کی قسم آ جاتی ہیں۔ صرف جب انسان اس کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کا ذہن متزلزل ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ٹپس ہی اب آپ اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ جب ام ہانی کے پاس گئے تو ام ہانی نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کا وظیفہ کرنا ہے۔ 10 مرتبہ جب سبحان اللہ کہو گے تو اس سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا، اور 10 مرتبہ جب الحمدللہ پڑھو گے تو 10 گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا، کسی کو عطیہ دینے کا وظیفہ ملے گا، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کا وظیفہ کرنے سے 10 اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں تقسیم کرنے کا، قربانی کر کے اس کا آپ کو نامہ اعمال آپ کو یہ اس کا صلہ ملے گا۔ تو اس کے علاوہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، اس کا تو یہ ثواب ملے گا، لیکن اس دنیا کے اندر بھی آپ کو بھوک نہیں ملے گی، بھوک نہیں آئے گی، تنگ دستی نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، تکلیف نہیں آئے گی، اور آخرت کا جہان بھی آپ کے لیے ہوگا۔ آپ کو وہاں پر اللہ رب العزت وہاں سے نیکیاں لے کر دیں گے جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے۔ تو یہ اتنا اعلیٰ عظیم الشان اللہ کا سب سے بڑا وظیفہ ہے یہ نام، یہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ تو ام ہانی نے پھر اس کو کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ میرے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ جہاں کے اندر، اس جہاں کے اندر بھی آپ کو تنگ دستی نہیں ملے گی، اور آخرت کے جہان کے اندر بھی آپ کو اللہ پاک وہاں سے نیکیاں لا کر دیں گے کہ آپ کو جنت مل جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔